نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بارے میں ہمیں صحابہ کرام نے ایک ضابطہ دے دیا، ایک اصول دے دیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات آ جائے تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قرآن میں اس کا حکم ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا حدیث میں اس کا حکم ہے یا نہیں، بس یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن کے خلاف نہ ہو، حدیث کے خلاف نہ ہو، اتنا دیکھا جائے گا اور محبت رسول کے تقاضے کے مطابق وہ کام کر دیا جائے گا۔ غزوہ احد کا موقع ہے، غزوہ احد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے پر زخم لگا، خون بہنے لگا۔ آپ کا اور میرا خون یہ نجس ہے، ناپاک ہے، خون نکلے گا، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے سے خون بہنے لگا۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، نبی پاک علیہ السلام کے زخم پر انہوں نے اپنا منہ رکھا اور حضور علیہ السلام کا وہ مبارک خون چوسنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت مالک بن سنان نے وہ جو خون چوسا ہے نبی پاک علیہ السلام کا، کیا چوسنے کا حکم قرآن مجید میں ہے؟ کیا چوسنے کا حکم حدیث پاک میں حضور نے کہیں دیا ہے؟ یہ ان کا اپنا ایک تقاضا محبت تھا، انہوں نے محبت کے تقاضے کے پیش نظر یہ کام کیا، تو پھر انعام کیا ملا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ اے مالک بن سنان تم نے کیا کر دیا، میرا خون تم نے چوس لیا، تمہیں پتہ نہیں کہ خون کا حکم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک بن سنان تم نے جو یہ میرا خون چوسا ہے نا، تو سنو جہنم کی آگ کو تم پر حرام کر دیا گیا۔ یہ ہے محبت رسول کا فائدہ۔ حضرت مالک بن سنان نے جو عمل کیا وہ یہ نہیں دیکھا کہ جناب قرآن میں تو حکم نہیں، میں کیسے یہ خون چوس لوں، ان کی محبت نے کہا کہ میں نے یہ کرنا ہے، انہوں نے کر لیا۔ تو محبت رسول کے بارے میں ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں، قرآن کے خلاف نہ جائیں، حدیث کے خلاف نہ جائیں، بس اتنا ذہن میں رکھیں۔ یہ تلاش نہ کریں کہ قرآن میں حکم ہے یا نہیں، حدیث میں حکم ہے یا نہیں، یہ تلاش نہ کریں، بس یہ دیکھیں کہ قرآن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، قرآن میں منع نہ کیا گیا ہو، حدیث میں منع نہ کیا گیا ہو، پھر آپ اس محبت رسول کے تقاضے کے مطابق عمل کر جائیں، آپ کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ کرام وہاں جمع ہیں، اور جناب کفار کی طرف سے ایک شخص سفیر بن کر حضور کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ حضور کے سامنے بیٹھے، نبی پاک علیہ السلام وضو کر رہے ہیں، وہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے وہ چلے گئے حضور کے پاس سے، کفار کے پاس، اور کہنے لگے کہ سنو میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جن کے غلام ان سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں کہ اتنی محبت کرتے ہیں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تھوک مبارک زمین پر پھینکنا چاہے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمائیں، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، اپنے ہاتھوں پہ لے کر جسم پر مل لیتے ہیں۔ اب ان صحابہ سے پوچھو کہ یہ حضور کا وضو کا پانی جسم پر ملنے کا حکم کیا اللہ نے قرآن میں دیا ہے یا حضور علیہ السلام نے کسی حدیث میں اس کا حکم دیا ہے؟ نہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو کامیاب ہی کامیاب کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئے کہ جو اظہار محبت میں آپ سے دلائل مانگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ منورہ میں 10 سال کا عرصہ گزارا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر اپنے بال کٹوانا چاہے، ترشوانا چاہے، جیسے ہی بال کٹنے لگے صحابہ کرام جمع ہو گئے، کوئی بال زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے بال، اگر میرا بال ابھی کسی کے ہاتھ میں چلا جائے تو دوسرا ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرے گا، اس کو ایسے پھینک دے گا۔ وہاں صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے مقدس بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ یہ کون سی قرآن کی آیت سے حکم ثابت ہے
یہ کون سی حدیث میں حضور نے اس کا حکم دیا ہے؟ اور پھر حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگ گزرے حضرت انس کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حضرت انس کا انتقال ہونے لگا تو حضرت انس نے مجھے وصیت کی، فرمایا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے ان بالوں کو میری زبان کے نیچے رکھ کر مجھے دفن کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایسا ہی کیا، جب ان کا وصال ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بال جو حضرت انس کے پاس تھے وہ لیے اور ان کی زبان کے نیچے رکھ کر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ اب بتائیں حضرت انس کا یہ عمل کون سی حدیث سے ثابت ہے، کون سی قرآن کی آیت سے ثابت ہے؟ تو بس ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں، محبت رسول کے لیے آپ یہ تلاش نہ کریں کہ کہاں سے ثابت ہے، بس یہ دیکھیں کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہ جائے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ جائے۔ جو لوگ میلاد النبی کے موقع پر ناچ گانا کرتے ہیں، ڈھول بازے کرتے ہیں، وہ سب حرام ہے، ہم اس کی کبھی اجازت نہیں دیتے، کبھی اس کو جائز نہیں کہتے۔ خواتین بے پردہ باہر نکلتی ہیں، وہ حرام ہے، ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ جو کام غیر شرعی ہے اور محبت رسول کے نام پہ کیے جاتے ہیں ہم کبھی بھی ان کو پروموٹ نہیں کرتے، ہم ان کی مخالفت ہی کرتے ہیں اور کھل کر مخالفت کرتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی میلاد النبی کے دن درود و سلام پڑھے تو یہ برکت کا کام ہے، اس سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کوئی میلاد النبی کے دن درود و سلام اور صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھے، کوئی میلاد النبی کے دن کسی محفل میں شرکت کرے، کوئی نبی پاک علیہ السلام کے یوم ولادت پر لنگر تقسیم کرے، تو مجھے بتائیں کہ ان کاموں سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے روکنے کی کون سی دلیل آپ لے کر آئیں گے؟ تو خدارا نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے معاملے کو سمجھیں اور پھر حضور علیہ السلام کی محبت میں زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ پھر اس میں آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی اور خیر ہی خیر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔